السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک میں ایک نیک دل اور رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے لوگوں کو حکم ماننے کو کہتا، مگر اس کی رعایا کا کوئی فرد بھی اس کا حکم نہ مانتا۔ چونکہ وہ ایک امن پسند اور رحم دل تھا، اس لیے وہ نہ تو کسی کو سزا دیتا اور نہ ہی کسی پر کوئی ظلم و تشدد کرتا۔ آخرکار ایک دن اس نے ایک بوڑھے جادوگر کو اپنے محل میں بلوایا اور اس سے کہا، بابا جی، مجھے کوئی ایسا منتر سکھائیں جس سے میری رعایا میرا حکم مانے اور مجھے ان پر سختی بھی نہ کرنا پڑے۔ اس جادوگر نے بادشاہ کو کافی منتر پڑھائے سکھائے، لیکن ان منتروں کا رعایا پر کوئی اثر نہ پڑا اور نہ ہی کسی نے بادشاہ کی اطاعت کی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جو میری رعایا میری اطاعت نہیں کرتی۔ ایک دن بادشاہ نے صبح کی نماز ادا کی اور بعد از نماز کے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور گڑ گڑا کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور کہا، اے پوری کائنات کے بادشاہ، تو نے مجھے بادشاہی تو عطا کی، لیکن میری رعایا مجھے بادشاہ تسلیم نہیں کرتی۔ اے کائنات کے رازق، میری مدد فرما اور میری رعایا کو میرے تابع بنا دے۔ بادشاہ کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی کہ نوکر نے آ کر آواز دی، حضور بالا، بہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اسے بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ دربار لگ گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا اور کہا کہ اس آدمی کو لاؤ۔ نوکر اس جوان کو بادشاہ کے پاس لے آیا۔ نوجوان نے اپنی نظریں بادشاہ کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، آپ کے چہرے پر پریشانی؟ بادشاہ نے اس جوان کو سارا ماجرا سنایا۔ اس وقت اس جوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، حضور، آپ کی اس پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ تیرے پاس ہے؟ بادشاہ نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں حضور، میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو بتائیں کیا ہے؟ اس وقت اس جوان نے 2 کاغذ کے ٹکڑے اپنی جیب سے نکالے۔ ایک ٹکڑے پر خوشنما عبارت میں لکھا ہوا تھا، برائے مہربانی، اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، شکریہ۔ اس جوان نے کہا، جب آپ نے رعایا سے کوئی کام کروانا ہو تو آپ نے اس پہلے والے منتر کا استعمال کرنا اور دوسرے منتر کو اس وقت استعمال کریں جس وقت وہ آپ کا کام کر لیں۔ کام کرنے والے شخص کی مسکراہٹ سے یہ ظاہر کرے گی کہ وہ شخص آپ کے جادو کے زیر اثر ہے۔ اس منتر کو جاری رکھیں اور اس کا جادو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہر شخص جادو کو جاننے کے لیے بڑا متجسس تھا، خاص طور پر بادشاہ۔ اتفاق سے ایک آدمی ایک بڑے مرغ کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہاں سے گزرا۔ بادشاہ نے اسے کہا، بھائی، برائے مہربانی میرے پاس آؤ اور مجھے یہ خوبصورت مرغ دکھاؤ۔ وہ آدمی بادشاہ کے اس مہربانی کے لفظ سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ اس نے بادشاہ کو یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے پہلے نہیں سنا تھا۔ بادشاہ نے مرغ کو دیکھنے کے بعد کہا، بھائی، آپ کا شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ شخص مسکراتا ہوا چلا گیا۔ منتر نے اپنا کام کر دکھایا۔ بادشاہ نے نوجوان کو ہیرے جواہرات سے نوازا۔ اب نوجوان چلنے ہی لگا تھا کہ وہ بوڑھا جادوگر اس جوان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ منتر مجھے بھی سکھائیے، میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ اس جوان نے، جو کہ ایک بہت ہی ذہین استاد تھا، کہا، میرا جادو ان کاغذوں پر تحریر عبارت میں موجود نہیں، بلکہ میں نے یہ جادو اپنے سکول میں سیکھا۔ میرا استاد مجھے کہتا تھا، بیٹا، اچھے اخلاق سے دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور میں نے استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ اس تمہارے بادشاہ کو رعایا کو تابع کرنے کے لیے صرف اچھے اخلاق اور نرمی کی ضرورت تھی۔ وہ جادوگر اس نوجوان کی بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے جادو کی کتابوں کو آگ لگا کر راکھ کر دیا اور اچھے اخلاق کی کتابوں کو ترجیح دینے لگا۔ بھائیو،
ہمیں بھی ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔